اگر حالات باقی سارے الیکشنز کے لیے ٹھیک ہے، ماحول ٹھیک ہے، تو اسمبلی الیکشنز کا کیا پرابلم ہے؟ کیا اس بار جموں کشمیر کے لوگ جو مین اسٹریم پارٹیز ہے جموں کشمیر کی، ان میں یونٹی دیکھے گی؟ آرٹیکل 370 پہ کیا سٹینڈ رہے گا؟ ہم سے ہماری روح چھینی گئی۔ کیا لوگ خوش ہیں؟ مجھے تو ذاتی طور پہ کورٹ پہ اعتبار ہے، مجھے ذاتی طور پہ آپ سزا دے رہے ہیں یہاں کے جرنلسٹ کو، آپ سزا دے رہے ہیں باقی لیڈروں کو۔ Hello and welcome to the Kashmiriyat. You are watching Straight Forward with Bhat Yasir. Today we have a special guest with us, a political leader, senior political leader and Vice President of Jammu Kashmir People's Conference, which is headed by Sajjad Ghani Lun. Yes, Mr. Said Basharat Bukhari is with us. He has also served as member of Legislative Assembly from Sangrama constituency. Sir, welcome to the Kashmiriyat. شکریہ آپ کا۔ کیا لگ رہا ہے جموں کشمیر میں جو ڈیلے ہو رہا ہے الیکشنز پہ، اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، وجہ تو ہم اس طرح سے بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر الیکشنز اسمبلی کے نہیں کروائے جائیں گے تو اس کا مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ہمارا سمپل یہ ماننا تھا کہ اگر آپ 5 اگست کے بعد یا 5 اگست سے پہلے بھی آپ نے پارلیمنٹ الیکشن کیا، آپ نے اسمبلی الیکشن نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے ڈی ڈی سی الیکشن بھی کر دیے، اور آپ نے پھر اب آپ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے پارلیمنٹ یہ کریں گے، پنچایت الیکشنز یا لوکل باڈیز الیکشنز، یا اگلے سال پارلیمنٹ بھی ہے۔ تو اگر حالات باقی سارے الیکشنز کے لیے ٹھیک ہے، ماحول ٹھیک ہے، تو اسمبلی الیکشنز کا کیا پرابلم ہے؟ اور اسمبلی الیکشنز یہ لاجک لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک الیکشن کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے حالات ٹھیک ہیں، دوسرے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، اور ڈیموکریسی کی سینس کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو ہم نے ہمارا ماننا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اب یہاں پہ کنفیوژن یہ رہتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو فیصلہ کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ ان کو الیکشن کمیشن آف انڈیا ضرور ان سے پوچھے گی، بٹ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ رسپانسبلٹی آج کی تاریخ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہے ایز اے ہول، کیونکہ سرکار مینس ہوم منسٹر صاحب یا ایل جی صاحب جو یہاں گورنر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں اور پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ جب بہتر حالات ہیں تو الیکشن کروائیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنس لائز آن الیکشن کمیشن آف انڈیا کہ ان کو فوری طور پر، چاہے سرکار سے ان سے پوچھنا ہے، رپورٹ لینی ہے، کیا کرنا ہے، ان کو فوری طور پر الیکشن اناؤنس کروانی چاہیے۔ بالکل سر، ایسا تو کہا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر میں جو آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد حالات نارمل ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسے ہی جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہوں گے اس کے بعد ہی اسمبلی جو انتخابات ہیں وہ کرائے جائیں گے۔ ایک تو پہلے کہا جا رہا ہے نارمل حالات ہے، سچویشن نارمل ہو گئی ہے ایبروگیشن کے بعد، اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تب تک کنڈکٹ نہیں کیا جائے گا جب تک سچویشن بہتر ہوگی جموں کشمیر میں۔ ہم وہی کہہ رہے ہیں نا، آپ جب الیکشن کر رہے ہیں، الیکشن پروسیس پارلیمنٹ کے لیے یا آپ کے اسمبلی کے لیے یا ایون اب لوکل باڈیز کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو جا کے بوتھ میں ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ پروسیس تو سب ایک جگہ ہے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی الیکشنز کے لیے کیسے ماحول سازگار ہے، اور صرف اسمبلی الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے لگاتار، ایون 4 سال سے، جب سے 5 اگست ہو گیا، تب سے کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو گئے، اکنامی بڑھ گئی، اور ٹورسٹ ایسا لگتا ہے کہ ٹورسٹ پہلی بار آ رہا ہے، اس سے پہلے شاید آتا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ یہ ڈویل سٹینڈرڈز کیسے، اگر ایک الیکشن کے لیے ماحول ٹھیک ہے تو دوسری الیکشن میں کیا دقت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اب آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کیا کہتی ہے، وہ کہتے ہیں روز حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو کیا وجہ لگتا ہے آپ کو؟ کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے۔ یا تو الیکشن کمیشن کو کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو رپورٹ مانگی ہے حالات کے اعتبار سے، اگر مانگی ہے تو کیا رپورٹ دی ہے ایز پر اسمبلی الیکشنز، اور اگر گورنمنٹ آف انڈیا کل کو پارلیمنٹ الیکشن کرواتی ہے یا پنچایت الیکشن کرواتی ہے، وہ کیا ریزن دے سکتی ہیں کہ جناب اسمبلی الیکشن نہیں کر سکتے؟ ایٹ لیسٹ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی آپ کا یہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یہ سارا اس کی نفی کرتا ہے، اس کے مترادف، اس کے خلاف جاتا ہے یہ۔ اسی لیے سب جگہ کنفیوژن ہے۔ یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، اب کم سے کم عام فہم زبان میں بھی تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا، اسی لیے تو ہم سوال کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم
آج گورنمنٹ آف انڈیا سے سوال نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ان سے سوال نہیں کرنا چاہتے, ہم ان سے بھی ان سے ہی سوال کرنا چاہتے ہیں, بٹ ان کی ایک بات کی گانٹھ باندھ کر ہم, یعنی بات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہوم منسٹر صاحب یا گورنر صاحب کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو لے کر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو فیصلہ کرنا چاہیے الیکشنز کا. ہاں, اگر اندر کی رپورٹ وہ کوئی اور دے رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا الیکشن کمیشن کو, ان کو وہ بھی بتانا چاہیے کہ کیا رپورٹ ہے. سر, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ الیکشنز ڈیلے کیے جا رہے ہیں, اس سے جموں کشمیر میں کے جو لوگ ہیں ان کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سرکار یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں, ہم جیت رہے ہیں. کیسے جیتیں گے اور کیسے جیت رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. میں نے پرسوں بھی کسی کو بول دیا یہ, میں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس 87 ہوتے تھے ایم ایل ایز اور 2 پھر نامنیٹ ہو گئے 89 اور 36 ہوتے تھے ہمارے کاؤنسل ممبرز. تو اس کا مطلب کل ملا کر ہو جاتے ہیں یہ 125 نمائندے پورے جموں و کشمیر میں. اب لداخ تو کٹ گیا, میں ہر علاقے میں دن رات ہوتے تھے. اب اندازہ کریے 125 لوگوں کو کتنے لوگ ملتے تھے روز, کتنے لوگ اپنی پرابلم لے کے جاتے تھے ان کے پاس, اور کس طرح سے وہ نمائندے چاہے کم یا زیادہ ڈی سی صاحب کو فون, ایس پی صاحب کو فون, بلاک آفیسر کو فون, ایگریکلچر صاحب کو فون, تحصیلدار کو فون, تھانے دار کو فون, یہ سارے لوگ آپ ملٹیپلائی کریں نا, ایک دن میں کتنے لوگوں سے ملتے ہوں گے, سال بھر میں کتنے ہو گئے ایک آدمی کے, 125 کے کتنے ہو گئے سال بھر میں. اب وہ کس سے ملیں گے, ان کے پاس کوئی دروازہ ہی نہیں نا. اب دقت تو آئی جاتی نا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی لوگ فون کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے مسائل و معاملات کو اجاگر کرنے کی یا ان کو مدد کرنے کی, وہ الگ بات ہے. مگر یہی آدمی جو کسی ایم ایل اے یا ایم ایل سی کے پاس جا کے 4 بار بھی جاتا تھا دن میں, آج کی تاریخ میں کس کے پاس جائے گا؟ اب آپ کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں افسر راج ہے. میں افسر راج نہیں کہتا ہوں, بیکاز افسر ہر دور میں کام کرتا ہے. جب ہماری سرکار تھی, ہماری سرکار میں کام کرتا تھا, جب کسی اور کی سرکار تھی تب بھی کام کرتا تھا, آج ڈائریکٹ رول ہے دلی کا, آج بھی کام کرتے ہیں. لیکن افسر کی بھی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے, ان کو اپنا کام ہوتا ہے. جیسے ڈپٹی کمشنر ہے, ان کو اپنا کام ہے. ڈپٹی کمشنر کین ناٹ بہیو لائک اے ایم ایل اے اور اے منسٹر. اس کے پاس اسکوپ ہی اتنا نہیں ہے, بیکاز ایک تو اس کو اختیار وہ نہیں ہے, دوسرا اسکوپ یہ نہیں ہے, ٹائم کا اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. ملیں گے بھی, ملتے بھی ہیں لوگوں سے وہ, لیکن کتنے لوگوں سے ملیں گے؟ میں نے یہ بھی کہا پرسوں کہ اگر یہ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب بھی لوگوں سے ملیں گے, کتنے لوگ, ایک کہاں 125 لوگ, کہاں ایک آدمی, کتنے لوگوں سے ملیں گے؟ تو دقت تو ہے, لوگوں کو پریشانی تو ہے, بیکاز اس طرح کی سنوائی نہیں ہے. کچھ اور طرح کی سنوائی ہوگی, پر اس طرح کی نہیں ہے. اگر کسی بھی وقت اب الیکشن جو ہے ان کو اناؤنس کیا جائے گا اسمبلی انتخابات کو, کیا پی سی تیار ہے لڑنے کے لیے؟ ارے کون تیار نہیں ہے؟ جب لوگ تیار ہیں ہم تو تیار ہی ہیں. اسٹیٹ ہوڈ پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ کسی بھی صورت میں کیا ابھی واپس آنا چاہیے. اگر الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئی, میں کہتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو کسی بھی صورت میں, چاہے الیکشن سے پہلے, ہم چاہتے ہیں ابھی آ جائے جناب, ابھی اسی وقت. تو لیکن ایسا اگر ہو سکتا ہے, اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن ان کو امت شاہ جی نے جو ہوم منسٹر ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کے ایوان میں یہ کہا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے. سو یہ امت شاہ جی جب واپس دیں گے, یہ احسان ہم پہ نہیں کریں گے, یہ خود پہ کریں گے. اگر گورنمنٹ خود پہ کریں گے. خود پہ مینز کی وہ جتنے بھی ایوان میں ممبران ہوتے ہیں ان کو کس نے چنا ہوتا ہے؟ لوگوں نے. سو یہ اپنے آپ پر اور لوگوں پر احسان, اپنے نمائندوں پہ احسان کریں گے, آپ پہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس ایوان میں اس نے کہا کہ میں واپس دوں گا. سر, اگر الیکشنز کے بعد انہوں نے کہا الیکشنز تک ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں دیں گے, کیا پی سی الیکشنز میں حصہ لے گی؟ ضرور جناب, بھاگنا تھوڑی ہے, ہمیں تو اسٹرائیو کرنا ہے, ہمیں تو اسٹرگل. یہ تو آپ مان لیجئے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اور جتنے بھی نمائندے چنے جائیں گے ان سب کے لیے ایک اسٹرگل کا دور شروع ہو گیا. میرے حساب سے یہ ایک بڑا زبردست اسٹرگل کا دور شروع ہو گیا. اینڈ یو ہیو ٹو نیویگیٹ مڈی واٹرس, کہ وہ چیز آنی چاہیے, یہ چیز بچنی چاہیے. تو یہ تو بڑا, یہ پرانا تو ہے نہیں نا. جب ہمارے پاس اختیارات تھے, جب میں بھی منسٹر تھا, میں نے بھی اختیارات دیکھے ہیں, ان کو عملایا بھی ہے. اب تو وہ دور نہیں ہے, اب تو اسٹرگل. مجھے لگتا ہے کہ آج ہی مجھے لگتا ہے اب آپ کو, ابھی تک جتنی لوگوں نے عزت دی, احترام دیا, ووٹ دیا,
اب جو اسٹرگل ہے اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس دیں کچھ, مینس کہ آپ لوگوں کے لیے اسٹرگل کریں. میرے خیال سے اب باری ہماری ہے اسٹرگل کر کے لوگوں کو کچھ واپس دلوانے کی, باقی اللہ مالک. اگر الیکشن اناؤنس ہوئے تو گپکار الائنس کا کیا اس بار جموں کشمیر کے لوگ جو مین اسٹریم پارٹیز ہے جموں کشمیر کی, ان میں یونٹی دیکھے گی؟ گپکار الائنس کا تو مجھے معلوم نہیں, بیکاز وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ ناؤ فار دا لاسٹ 2.5 years. کوئی پلان ہے آگے؟ نہیں, اب دیکھیے نا, دھوکہ نہیں لگنا چاہیے. آپ الائنس کیوں کرتے ہیں کہ ہم لوگ کرسیوں میں بیٹھ جائیں؟ اب اگر الائنس کرنا ہو, الائنس میرے حساب سے آج کی تاریخ میں یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی بہبودی اور بھلائی کس میں ہوگی. اب PhD تو بنا تھا بھلائی کے لیے, شاید 3 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, کوئی چیز واپس لائی کیا؟ کچھ کیا؟ کیا بات کرتے ہیں کیا؟ کبھی اگر وہ بیٹھے پریس کانفرنس دی, چائے پی کے چلے جاتے ہیں. تو اگر یہی چیز اسی کو الائنس کرتے ہیں تو میں ایسی الائنس کے خلاف ہوں. لیکن PhD تو کہتی ہے کہ ہم 370 اور 35 کو واپس لائیں گے. کہاں لایا؟ ابھی تو بات ہی نہیں کرتے کوئی. ہم نے, اگر آپ کو یاد ہوگا, میں نے شاید اسی کمرے میں KNS کو انٹرویو دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو روڈ میپ دے کہ مان لیجئے ہمیں کل افروٹ جانا ہے گلبرگ میں, تو ہم گاڑی لیں گے نا, تیاری کریں گے, گاڑی کا ٹائرز کا ہوا چیک کریں گے, اس میں پیٹرول ڈالیں گے یا ڈیزل ڈالیں گے, پھر شوفر ساتھ ہوگا جو گاڑی چلائے گا, اس کے بعد چلیں گے, پھر نارمل پہنچیں گے, پھر آگے پہنچیں گے کنزر پہنچیں گے, پھر اس کے بعد ٹینگمرگ پہنچیں گے. تو ایک پروسیس ہے نا کہ آپ کو اب گلمرگ میں رات کو ٹھہرنا ہے اور پھر کل جا کے آپ بائی گنڈولا افروٹ چلے جائیں گے. سو اٹس اے روڈ میپ کہ آپ کو افروٹ جانے کے لیے کیا کرنا ہے. اب یہ واپس لانے کی بات کر رہے ہیں, روڈ میپ تو کچھ ہے نہیں, نہ کبھی 3 سال میں بات ہوئی. اب جا کے پوچھ لیجیے نا ان سے کیا ہے. اگر وہ ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں, ہم کنونس ہو جاتے, دیکھتے ہیں کیا کہیں گے, میں بھی ہم کنونس ہو جائیں کہ کیسے لائیں گے, کب لائیں گے, کیوں نہیں لایا, کیا کیا آج تک. تو میں ایسی الائنس کے خلاف ہوں ذاتی طور پہ, پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذاتی طور پہ خلاف ہوں کہ جہاں پہ آپ صرف اپنی بہبودی دیکھیں اور بیسک کاز کو نہ دیکھیں. اگر الیکشنز ہوئے تو پیپلز کانفرنس کا الیکشن مینیفیسٹو کیا رہے گا؟ ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کچھ اس پہ میٹنگز بھی کر لیں اور بات چیت بھی جاری ہے. ہم بہت سوچ سمجھ کر, یہ نہیں کہ ہم افلاطون ہیں کوئی, نہ, ہم بہت سوچ سمجھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات کہیں کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ دھوکہ دیا کسی بات کو لے کر, کسی پروگرام کو لے کر. ادروائز ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں بات کرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, بشر ہے, ہر ایک سے 100 خطا ہو جاتی ہے, ہم سے بھی ہو سکتی ہے. ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی بات کریں, اس طرح کا مینیفیسٹو دیں یا اس طرح کا پروگرام دیں جسے لوگوں کو دھوکہ نہ لگے. آرٹیکل 370 پہ کیا سٹینڈ رہے گا؟ ارے اس میں سٹینڈ کی کیا بات ہے, یہ تو ہماری روح ہے, ہم سے ہماری روح چھینی گئی. اگر JKPC پاور میں آئی تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے فائٹ کرے گی؟ ہم تو کر رہے ہیں. میرے خیال سے پیپلز کانفرنس از دا فرسٹ پارٹی ہو ہیز گون ٹو سپریم کورٹ. اب آج کی تاریخ میں تو یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے اور مجھے تو ذاتی طور پہ کورٹ پہ اعتبار ہے, مجھے ذاتی طور پہ اعتبار ہے, انلیس وہ ہمیں غلط ثابت کرے. مجھے ذاتی طور پہ احترام بھی ہے اور اعتبار بھی ہے, اور انلیس وہ ہمیں غلط ثابت کریں وہ الگ بات ہے, لیکن ویل فائٹ اٹ. اگر لگتا ہے کیس وہ بھی فائٹ کریں گے, اور اگر سرکار میں آتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں, جہاں جہاں بات کرنی ہو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں, یہ چیز پارلیمنٹ کے ایوان میں واپس لی گئی. حالانکہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ واپس لے سکتے تھے. میرے حساب سے واپس لینے کا طریقہ جو تو غلط تھا, ان ڈیموکریٹک تھا, لے لیا. لیکن جہاں جہاں بات کر رہی ہوں, ہم تو بات آج بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس بات کو لے کر تو ہم نے الاغ کیا تھا. جموں و کشمیر کا الاغ انہی باتوں پہ ہوا تھا. اب یونیلیٹرلی انہوں نے ہم سے سب چھین لیا. ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خوش تو ہو نہیں سکتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی جا کے لاؤں گا, بیکاز یو کانٹ ڈو دیٹ. ہاں, اب اگر PhD نے کہا تو ان کو چاہیے کہ ہمیں بتا دیں کب واپس لا رہے ہیں. کیا PC یا باقی جو مین اسٹریم پارٹیز ہے وہ حریت لیڈرز یا باقی جو یوتھ بند ہے یا انکلوڈنگ جرنلسٹس جو جیلوں میں ہیں ان کے لیے بات کرے گی یا کر رہی ہے؟ بالکل کر رہے ہیں, ہم بھی, میں بھی کر رہا ہوں. کیونکہ کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو چوری کرنے کا ارادہ لگا تو وہ چوری کرنے چلا گیا. یہ ایک 47 سے لے کر آج تک ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اور اسی پولیٹیکل ایشو کے ناطے یہ سارے اس میں آگے, چاہے حریت کوئی ہے, چاہے جرنلسٹ کوئی لکھتا ہے, بہت سارے لکھتے بھی ہیں, کچھ گزر گئے بیچارے, بہت سارے آج بھی لکھتے ہیں یا آج شاید لکھتے نہیں ہوں گے, بٹ
یہ اگر یہ ایک ماحول ایسا تھا جس ماحول نے ان کو اس میں پنپنے دیا، تو گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے یہ ماحول کس نے پنپنے دیا اور کس نے اس ماحول کی آبیاری کی. ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جنہوں نے آبیاری کر دی، جنہوں نے لوگوں کو اس میں ڈال دیا اور بہت سارے لوگ اس میں چلے گئے. یہ لوگوں کا قصور تھوڑی ہے، یہ سسٹم کا قصور ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. اور آپ سزا دے رہے ہیں یہاں کے جرنلسٹ کو، آپ سزا دے رہے ہیں باقی لیڈروں کو. یہ تو غلط ہے، ہم تو اس کے خلاف ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ان امپلائمنٹ جو ریٹ ہے وہ کافی زیادہ حد تک بڑھ گئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ہاؤ ڈو یو پلان ٹو ٹیکل وتھ اٹ؟ نہیں، اس کے تو بجائے اس پہ تو ایک پورا پروگرام چلا جائے گا. ان امپلائمنٹ تو پورا پروگرام چلا جائے گا، بیکاز سرکار تو دعویٰ کریے ہم نوکریاں دے رہی ہے، وہ کرے یہ کرے. کتنی نوکریاں دیں گے؟ جو ریٹائر ہوتا ہے اس کی جگہ آدمی اپوائنٹ ہوتا ہے، کون سی نوکریاں دیں گے؟ مان لیجئے کہیں آپ 10 20 یا 100 یا 200 یا 1000 بھی کریٹ کرتے ہیں نئی چیزیں. اگر آپ 1000 پوسٹ کریٹ کرتے ہیں، ادھر سے آپ کے ایم اے پاس اور بی اے پاس کتنے نکل آتے ہیں؟ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. آج کی بات آپ کر رہے ہیں نا. میں پریشان آج کے لیے تو ہوں، لیکن میں زیادہ پریشان کل کے لیے ہوں، 5 سال 10 سال کے بعد. کیونکہ آج کی تاریخ میں ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، ہر گھر کا ہر بچہ اسکول جاتا ہے. آج سے 10 سال کے بعد دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کے پاس پڑھے لکھے ہوں گے اور بے روزگار کتنے ہوں گے. ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا. اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ سچویشن، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہوگا. نو ڈاؤٹ ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ سرکاری نوکری تو سب کو دے نہیں سکتے، لیکن اس طرح کی چیزیں کرنا پڑیں گی. جو بھی آئے گا، دعوے تو نہیں کرتے، لیکن انسان کو کوشش کرنی ہے، پڑے گی. اس طرح کی چیزیں کرنا پڑیں گی کہ جس سے آپ کسی کو روزگار اور عزت و احترام کے ساتھ روزگار مل جائے. بیکاز آپ کے پاس اب دیکھیں نا کتنی پریشانیاں ہو گئی ہمارے ساتھ. پہلے ہم پچھلے 30-33 سال سے ٹرمائل میں ہیں. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد چلا گیا، ہر گھر نے مصیبت دیکھی، جھیلی، اور دکانیں بند رہیں، ہڑتالیں رہیں، ٹورزم ختم ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے آ گیا، کبھی آیا کبھی گیا. اس کے بعد آپ کے پاس ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے، ہمارے میوہ جات جو ہے ٹرکس میں جاتے تھے، اچانک ان کو آپ کے قاضی گنج میں روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ اس کے بعد ایک افسر کو شاید سسپینڈ کیا گیا. اب سسپینڈ کیا گیا، اس کا مطلب آپ لوگوں نے خود کر دیا. تو سسپینشن اگر آپ کسی کا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ جس کو سسپینڈ کیا گیا واقعی میں وہ ذمہ دار ہے یا نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن ان اے وے سرکار نے یہ بات مان لی کہ ہاں غلطی ہم سے ہوئی ہے. اب جن سے غلطی ہوئی ہے تو جس کا نقصان ہوا میوہ انڈسٹری کا، ان کو ازالہ کر دو نا. لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ سرکار نے ان اے وے سب کانشیسلی مان لیا، کسی افسر کو سسپینڈ کر کے مان لیا کہ کہیں غلطی ہوئی ہے. اب اگر غلطی مانتے ہیں تو ان کو اس کا اسسمنٹ کرنا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا. کیا آج تک ہوئی ہے اس کی بھرپائی؟ کہاں ہوئی ہے؟ اس کے بعد سسپینڈ ہو گیا، معاملہ ختم. ایسا لگ رہا ہے خالی دعوے کیے جا رہے اور گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں، دیکھیے پیسہ آتا ہے، کہیں نہ کہیں خرچ تو ہونا ہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اب ہم اپوزیشن میں ہم کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں کرتی ہے، سرکار تو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. ایشو وہ نہیں ہے کہ پیسہ آتا رہتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے. ایشو وہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے، 2 چیزیں بڑی اہم ہے اس میں، کہ ایک سرکار ہونی چاہیے لوگوں کی، اگر ڈیموکریسی ہے تو. اگر نہیں ہے وہ بھی بتا دے گورنمنٹ آف انڈیا. سرکار لوگوں کی ہونی چاہیے. دوسرا، سرکار کو فیوچرسٹک ہو کے کام کیسے کرنا ہے، وہ بڑا اہم ہے. آج جو سرکار چلا رہے ہیں، کل کو کہیں چلے جائیں گے، ان کو ووٹ بھی نہیں لینا ہے. یہاں سے کون جا کے ان کے گھر جائے گا پھر؟ بھائی صاحب آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کام نہیں کیا، یا آپ نے فیوچرسٹک نہیں سوچا. ایشو وہ نہیں ہے. ایشو تو پھر تو بادشاہ بھی ٹھیک ہوتا ہے جناب. اگر کام صحیح مطلب ہے تو پھر بادشاہ بھی ٹھیک تھی، راجے مہاراجے تھے ٹھیک تھے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر ہی لیتے تھے. تو پھر ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ ذمہ دار بھی رہتی ہے نا، کہ 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد پھر لوگوں کے پاس جانا ہے، ووٹ لینا ہے. ایک جواب دہی بھی ہے 5 سال کے بعد، امتحان ہے 5 سال کے بعد. اس میں وہ ایک سوچ بھی رہتی ہے کہ بھی کام کریں ہم، اگلی بار پھر جانا ہے لوگوں کے پاس. اور پھر فیوچرسٹک سوچنا ہے. اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا راہ عمل ٹھیک نہیں ہے، ان کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ ہلا دیتے ہیں. اب جو اوپر سے آئے ہوں گے ان سے اب کب حساب لیں گے، کب ان کے گھر جائیں گے، کہیں گے جناب آپ نے کیا کر دیا. بشرت صاحب لوگوں سے ملتے رہتے ہیں.
हाँ, बहुत मिलते रहते हैं। क्या लोग खुश है किस चीज़ से? कश्मीर की हालत से अभी जो है? नहीं, कहाँ खुश है, कौन खुश है? मैं तो इतनी बातें हम क्यों कर रहे हैं इस लेकर, कहाँ खुश है? अब देखिए ना, मतलब मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात सुनवाई है। अगर मेरे पास भी कोई आता है, अगर मुझसे हल नहीं होगा, मेरी कैपेसिटी हल करने की नहीं होगी, लेकिन अगर मैं उसे प्यार से सुनूंगा ही, उसको उससे भी एक राहत मिल जाती है, किसी ने सुना। वो चीज़ तो मिसिंग है ग्राउंड पे, दैट्स नोवेयर। उनके इस तरीक़ेकार से लगता है कि उनको लोगों पे एतबार नहीं है। अगर लोग नुमाइंदे चुनेंगे, उस पर एतबार नहीं है। सबसे पहले एतबार तो करे, इलेक्शन तो करवाए। अभी फ्यूचर में नजर आ रहा है इलेक्शंस होने वाले? आई डोंट नो, जिस तरह से अभी बातें चल रही हैं कि पहले वो इलेक्शन करेंगे फिर करेंगे, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट नो, आई कांट सी इट, बट मुझे लगता है कि उनको अफसोस होगा नहीं कि अगर नहीं करेंगे। उनको करना चाहिए, बिकॉज बर्दाश्त कब तक करेंगे आप? बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और उस हद की भी एक बर्दाश्त होती है। अगर ये सारी हदें निकल गई हैं और आपने फलांग दिया इनको, फिर अल्लाह ही मालिक। आखिरकार लोगों के लिए कोई मैसेज रहेगी? जो लोग आप कह रहे हैं लोग खुश नहीं हैं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मैसेज क्या दूंगा? तो मैं दुआई करूंगा कि अल्लाह सबको सलामत रखे, हम सबको, लोगों को सलामत रखे, उनको इज्जत दे, एहतराम दे और रोज़गार बख्शे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट सईद बशारत बुखारी साहब, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर हमसे बात की, और हमारा अहम मुद्दा जो था इलेक्शन पे, तो उन्होंने इस पर भी बात की। आर्टिकल 370 का जो इनका स्टैंड है, ये कह रहे हैं कि अगर हम पावर में आए तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और किसी भी जो लेवल पर, किसी भी जो पॉइंट पर हम आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के लिए बात करने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।